کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں کی گود صرف لوریاں دینے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو وہ کائنات ہے کہ جہاں سے بچوں کی پوری زندگی کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے۔ ایک بااختیار ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو وہ سبق دیتی ہے جو کبھی کتابوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے لیے روشنی کا مینار بن کر کھڑی رہتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، حالات طوفانی ہوں یا خوشیوں سے بھرے ہوئے۔ وہ اپنے عمل، اپنے لہجے، اپنی باتوں اور اپنی مثبت سوچ کے ذریعے بچوں کو ایسا سہارا دیتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے اثر سے مضبوط رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوموں کی تقدیر ماؤں کی گود میں لکھی جاتی ہے، اور صرف ایک حوصلہ مند اور مضبوط ماں ہی اپنے بچوں کو خوددار، پر اعتماد اور بہادر بنا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مضبوط ماں بننے کے لیے کوئی سپر وومن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے بچوں کی تربیت، جذباتی سہارا اور گھر کا سکون سنبھال سکیں۔ اور آج میں آپ سے وہ 8 اصول شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کو نہ صرف کامیاب بلکہ باہمت اور خود مختار بنا سکتی ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جو سب سے پہلا اصول ہے ایک مضبوط ماں جذباتی طور پر مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ جذباتی توازن رکھنا جانتی ہے۔ بچوں کے سامنے ہر وقت چیخنے، چلانے اور غصہ کرنے کے بجائے حالات کو سنبھالتی ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل جو ہے گھروں میں حالات بہت ٹاکسک ہو گئے ہیں۔ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن بس ہم ہر بات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی جھنجھلاہٹ کی حالت میں ہم اپنے بچوں کو پھر روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، انہیں چیختے ہیں، چلاتے ہیں ان پر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو پھر غصے یا پریشانی کی حالت میں ہم بچوں کو پھر تحفظ کا احساس نہیں دے پاتے، جبکہ جو سمجھدار ماں ہوتی ہے وہ چیخنے چلانے کی بجائے اپنے گھر کے حالات کو بیلنس رکھنا جانتی ہے، بچوں کو تحفظ کا احساس دینا جانتی ہے۔ بچے جو ان کی سائیکی ایسی ہوتی ہے کہ روز اپنے ماں کے ایموشنل ایٹیچیوڈ کو دیکھتے ہیں کہ ماں جذباتی طور پر اپنے حالات کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس لڑائی کی صورت میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اپنے بچوں کو کیسے مینیج کرتی ہے۔ اگر ماں نے گھر میں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، جھگڑے یا چیخنے چلانے کا ماحول بنا رکھا ہے تو یہ ماحول بچوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بچے پھر نیگیٹو سوچ رکھنے لگتے ہیں اور خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، اور پھر اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک مضبوط ماں اپنے آپ کو بچوں کے سامنے ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط رکھتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون ہر طریقے سے بات کرتی ہے تاکہ اس کے بچے جو زندگی میں کامیاب ہوں۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، وہ بچوں کو خود مختار بناتی ہے۔ ایک مضبوط ماں جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہر وقت خود نہیں کرتی، بلکہ انہیں خود اپنے کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے۔ آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ کچھ مائیں جو بچوں کے بہت نخرے اٹھاتی ہیں، ہر کام ان کا خود کر کے دیتی ہیں، ان کو خود کھانا تک خود کھلاتی ہیں، اور کپڑے خود استری کر کے دیں گی، یونیفارم ان کے خود پریس کر کے دیں گی، جوتے ان کے خود اٹھائیں گی۔ جبکہ جو ایک مضبوط ماں ہے بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ انہیں عمر اور سمجھ کے مطابق اپنے کام خود کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو 13، 14 یا 15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنا کھانا تک خود نہیں نکال سکتے، یا اگر کھانا کھا لیا ہے تو برتن سنک میں نہیں رکھ کے آئیں گے، اور برتن دھونا تو دور کی بات، کھانے کے بعد اپنے برتن تک اٹھائیں گے نہیں۔ اور جبکہ بچوں کو ایسے چھوٹے کام ضرور سکھائیں۔ اگر ماں کھانا بنا رہی ہے تو بچے خود ڈائننگ ٹیبل تک لے کر جائیں۔ بچوں کو اتنے شہزادے یا شہزادیاں نہ بنائیں کہ وہ اپنے کام بھی نہ کر سکیں چھوٹے چھوٹے، اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے لگیں اور وہ سست اور کاہل ہو جائیں، تو پھر تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ انہیں محنت، جد و جہد اور خود مختاری سکھائیں۔ جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے ہیں، بلکہ اپنے کاموں میں بھی ان کو ہیلپ کرنے کی عادت ڈالیں، کہ اگر آپ
کھانا بنا رہی ہیں پاس تو وہ برتن واش کریں، یا آپ صفائی کر رہی ہیں تو وہ ڈسٹنگ کریں، یا یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو اپنے ساتھ ضرور لگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو نہ کہنا بھی سکھائیں، یعنی کہ ہر بات پر ہاں کرنے کی بجائے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کچھ باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں، جو آپ کے کرنے والے کام ہیں آپ وہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے تو اس پر نہ کہنا سیکھیں، لیکن عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے میں پھر فیصلہ کرنے کی طاقت آتی ہے، اور یہ اعتماد کے لیے، بچوں کے کانفیڈنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ اپنی غلطی مان لیتی ہے، جو سمجھدار ماں ہوتی ہے وہ اپنی غلطی مان لیتی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً بچوں سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے غلط کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک جو مضبوط ماں ہے وہ یہ کہنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں غلط تھی۔ یہ بالکل سوچ غلط ہے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ ماں باپ ہیں تو آپ بچوں سے معافی نہیں مانگ سکتے، یا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ بڑے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ جب ماں معافی مانگتی ہے تو بچہ بھی سیکھتا ہے کہ غلطی پر معافی مانگنی چاہیے، چاہے آپ کے سامنے کوئی چھوٹا کھڑا ہے یا بڑا کھڑا ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو معافی مانگنی ہے۔ اور اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف۔ وہ صرف نصیحت نہیں کرتی بلکہ سنتی بھی ہے۔ اب ایک اچھی ماں جو ہے بچوں کے سوالات کو غصے یا جھنجھلاہٹ کے بجائے سمجھداری سے جواب دیتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھریلو مسائل کی وجہ سے ماں کیا کرتی ہے، چڑچڑا سا رویہ رکھتی ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے، اور اگر بچے آ کر کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا اپنا جو دماغ ہے وہ کئی سوالوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، کئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں، اور وہ بچوں کے سوالوں کو ٹال دیتی ہے بلکہ ڈانٹ دیتی ہے۔ لیکن ایک مضبوط ماں جو ہے بچوں کے ہر سوال کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا جانتی ہے، وہ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، لوگوں کے کنٹرول میں نہیں کہ لوگ جو باتیں کہیں وہ اس کے زیر اثر اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہے اور اس کے سوالوں کو اہمیت نہ دے۔ سوال پوچھنے والے بچے جو ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم گھر میں ایسا ماحول بناتے ہیں کہ بچہ ہم سے سوال کر سکے، ہر بات جو اس کے ذہن میں ہے کھل کر پوچھ سکے، تو یہ اس سے پھر بچہ پورا اعتماد ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ، اور بہت کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور اب آتے ہیں پانچویں اصول کی طرف۔ وہ بچوں کو مالی خود مختاری سکھاتی ہے، بچوں کو پیسے کی قدر سکھاتی ہے، کمانے اور خرچ کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ بہت سے بچوں کو آج کے دور میں پیسے کی بالکل قدر نہیں ہے۔ کتنے سارے پیسے وہ روز کے کھانے میں فضول قسم کی چیزیں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور کوئی چیز چاہیے ہے تو وہ ان کے لیے کوئی مہنگی یا سستی کی تو اہمیت رہ ہی نہیں کہ یہ چیز مہنگی ہے تو ہم نہیں لے سکتے یا ہمیں نہیں لینی چاہیے، یا میں بچہ ہوں تو یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ نہیں، بچوں کے لیے پیسوں کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی ہے آج کے دور میں۔ تو جو سمجھدار ماں ہے وہ بچوں کو بچت کی عادت بھی ڈالتی ہے، اور ان کو ضرورت اور خواہش کا فرق بھی سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ مہنگی بھی ہے تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خواہش ہے تو وہ ہمیں اپنی چادر میں رہ کر ہی اس کو پورا کرنا ہے۔ دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا ہے اور مقابلے کا دور ہے، اس لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ لڑکا ہے یا لڑکی، سب کو کمانے چاہیے۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے تو یہ نہیں کما سکتی، یہ لڑکا ہے تو یہ اس کو ہی کمانا ہے، اسی کی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ نہیں، آج کے دور میں سب کو مالی طور پر مضبوط بننا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے یا کچھ نیا سیکھنے کی کبھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اڈلٹ ایج میں ہے یا اولڈ ایج میں ہے تو بھی آپ اپنے سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف۔ وہ اپنے لیے وقت بھی نکالتی ہے۔ جو سمجھدار ماں ہے وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں جیتی بلکہ خود کے لیے بھی وقت رکھتی ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھتی ہے، اپنی جو ذاتی دلچسپیاں ہیں اس کی، اپنی سیلف کیئر ہے، اپنی سیلف گروتھ ہے، ہر چیز کو اہمیت دیتی ہے۔ دوسروں کو اہمیت دینا بہت اچھی بات ہے، دوسروں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی عبادات کا، اپنے مطالعے کا، اپنے مشاغل کا،
جو آپ کی ہابیز ہیں ان کے لیے ٹائم ضرور نکالیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے کام ضرور کریں، اور جو ایک مضبوط ماں ہے نا وہ ان سب چیزوں پر ضرور فوکس کرتی ہے، اور ایسی ہی ماں کامیاب اور پر اعتماد بچے بھی تیار کرتی ہے۔ بچے جو ہے نا وہ ماؤں سے سیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ماں اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہے، اپنی ہابیز کے لیے نکالتی ہے، اپنی سیلف کیئر کے لیے نکالتی ہے، اپنی سیلف گروتھ کے لیے ٹائم نکالتی ہے، دوسروں کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خوش رکھتی ہے، اور جہاں نہ کہنا ضروری ہو وہاں نہ بھی کہہ دیتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کامیاب اور پر اعتماد ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بچوں کی دعاؤں کا سرمایہ بننا۔ جو مضبوط ماں ہے نا وہ صرف کھانا پکانا، کپڑے اور تعلیم ہی نہیں دیتی، بلکہ اپنے کردار اور محبت سے بچوں کے دل میں اپنی ایسی جگہ بناتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا، یہ محبت، یہی وہ سرمایہ ہے جو ماں کے بعد بھی اس کے لیے خیر اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچوں کو ایسا پیار دیں کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو یاد کر کے کہیں، اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، اس نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ اور بچے دل سے ماں کے لیے دعا تب ہی کرتے ہیں جب آپ ان کو ایسا پیار دیتی ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ اپنے انوائرمنٹ میں الجھ کر بچوں کو اگنور نہیں کرتی، ان کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی جذباتی صحت کا بھی خیال رکھتی ہیں، انہیں پر اعتماد اور اسٹرانگ بناتی ہیں۔ اب آتے ہیں 8ویں اصول کی طرف، دل کا گھر آباد رکھنا۔ ایک مضبوط ماں جو ہے نا بہت اچھے سے جانتی ہے کہ گھر جو ہے نا وہ صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا سکون ہے۔ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے لہجے اور اپنے عمل سے ایسا ماحول بناتی ہے کہ بچے کہیں بھی ہوں لیکن گھر کی یاد ہمیشہ ان کے دل کو گرمائے رکھتی ہے۔ جب گھر میں پیار، عزت اور اعتماد کا چراغ جلتا ہے نا تو بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ بکھرتے نہیں ہیں بلکہ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں تو آپ بھی ایک اچھی اور مضبوط ماں بن سکتی ہیں۔ اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اگر یہ خوبیاں ابھی نہیں ہیں آپ میں تو آج سے ہی ان پر کام شروع کریں۔ بچے جو ہیں نا وہ اللہ پاک کا تحفہ ہیں، ہمارے لیے ایک امانت ہیں۔ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے نا، تعلیم سے زیادہ کہیں زیادہ ضرورت بچے کی تربیت ہوتی ہے، جو گھر سے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں نا تو آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کے جو اتنا تیز دور چل رہا ہے نا، ٹیکنالوجی کا ہے، بھاگم بھاگ کا ہے، اور ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا ہے، حسد، جلن، ہر چیز بہت زیادہ ہو گئی آج کے دور میں، اور لوگ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ گھروں کے ماحول بہت ٹاکسک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مائیں جو ہے نا جھنجھلاہٹ کا، پریشانی کا شکار رہتی ہیں اور بے سکونی کا شکار رہتی ہیں۔ تو خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی جذباتی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت میں بیلنس کریٹ کر سکیں۔ اور اس کے لیے نا میں نے بہت سی موٹیویشنل ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، آپ ان کو ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ اپنی سیلف گروتھ پر ضرور توجہ دیں اور خود کو مضبوط بنا سکیں، اور ایک مضبوط ماں ہی اپنے بچوں کو مضبوط بنا سکتی ہے اور ان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو، کوئی چیز آپ نے نئی سیکھی ہو، آپ کو سمجھ آئی ہو، تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوسری مائیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔